السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے خصوصی سوال جواب کی محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات جدید مسائل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کے لیے ہمیں موقع دیتے ہیں۔ ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ آج کی سوال جواب کی محفل میں بھی کئی ایک اہم سوالات ہیں۔ ہم ترتیب بار سوالات نام کے ساتھ ذکر کر کے مختصراً جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے پہلا نام ہے، محمد کلیم صاحب کی بیٹی ہیں، پوچھتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی رکعت چھوٹ جائے یا چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی شک ہو جائے، یا کسی رکعت میں کوئی بھی غلطی ہو اور آخر میں یاد آ جائے کہ غلطی ہوئی ہے، تو اس کا سجدہ سہو کیسے کیا جائے گا؟ کیا سجدہ سہو میں بھی تیسرا کلمہ پڑھنا ہوگا یا جیسے باقی نمازوں میں کیا جاتا ہے ویسے ہی کیا جائے گا، اور اگر نہیں تو کیسے کیا جائے گا؟ صلاۃ التسبیح میں اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، مثلا 3 سجدے کر لیے، 2 رکوع کر لیے، سورہ فاتحہ چھوٹ گئی یا سورت ملانا بھول گئے، یعنی سجدہ سہو واجب کرنے والی کوئی غلطی ہوئی ہے، تو آخر میں صرف سجدہ سہو کریں گے جیسے اور نمازوں میں کرتے ہیں، یعنی نفل میں یا واجب میں یا فرض میں، جس میں اس سجدہ سہو میں جو واجب چھوٹنے وغیرہ کی وجہ سے ہوا ہے اس میں تیسرا کلمہ نہیں پڑھنا ہوگا، کیونکہ 300 کی جو مقدار ہے پوری صلاۃ التسبیح میں تیسرے کلمے پڑھنے کی جو 300 عدد ہے وہ تو پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ سجدہ سہو میں اگر آپ پڑھیں گے تیسرا کلمہ تو پھر وہ تو عدد بہت بڑھ جائے گا۔ اس بنا پر سجدہ سہو کے سجدوں میں وہ تیسرے کلمے کو نہیں پڑھنا ہوگا، جیسے عام نمازوں میں سجدہ سہو کرتے ہیں ایسے کیا جائے گا۔ دوسرا سوال بھائی محمد امین صاحب کا ہے، ٹیکساس امریکہ سے۔ انہوں نے تفصیلی اپنا مضمون لکھا ہے، ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے ساتھی جوڑے آپ کی پوری ٹیم کا، سبھی لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ۔ یہ وقت کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں، جو کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی محنت قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں ہمت افزائی کے لیے آپ کے جملے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، مفتی اقبال صاحب سے سوال ہے، سوال نمبر 1۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر آصف ہیں، امریکہ میں ہی طالب علم ہیں، جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فتویٰ کیا چیز ہے، مثلا فتویٰ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں دیا جاتا ہے، کن وجہ سے دیا جاتا ہے اور کن لوگوں پر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اکثر جو ہمارے علماء حضرات کچھ فلمی شخصیتوں کے اوپر فتوے دیتے ہیں، جبکہ ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، تو کیا یہ فتویٰ دینا جائز ہے؟ جبکہ فتویٰ میڈیا میں آ جاتے ہیں، اس سے وہ اس کو غلط طریقے سے پیش کر ہمارے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو لوگ یہ ٹی وی پر مذاکرات کرنے بیٹھ گئے، پھر وہاں اسلام کا صحیح نظریہ نہیں دکھاتے ہیں، یہ کون ہیں اور کیوں جاتے ہیں ٹی وی پر، اور ان پر فتوے کیوں نہیں دیے جاتے۔ ان کے اور بھی سوالات ہیں جو آگے ہیں۔ یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے اس میں 2 نقطے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فلمی شخصیتوں پر فتوے کیوں دیے جا رہے ہیں، اور جو ٹی وی پر آ کر کے مذاکرات میں بیٹھتے ہیں وہ اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کر پاتے، ان پر کیوں فتوے نہیں لگائے جاتے۔ دیکھیے، فتوے کی حقیقت صرف اتنی ہے، فتویٰ نام ہے پوچھے گئے کسی مسئلے کا جواب، پوچھے گئے کسی شرعی مسئلے کا حل۔ ظاہر ہے کہ مفتی کے پاس جب کوئی سوال آتا ہے تو سوال کی روشنی میں اس کو جواب دینا ہوتا ہے۔ میرے پاس سوال آیا کہ فلاں شخص نے، شوہر نے اتنی طلاق دے دی، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور یہ عورت عدت کیسے گزارے گی، تو ہم اس کا جواب لکھ دیں گے کہ اس نے جب اتنی طلاق دی، اس طرح دی، تو یہ حکم ہے اس کا۔ اب ہمیں اس تحقیق میں نہیں جانا ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق دی بھی نہیں دی ہے یا کسی نے فرضی سوال کر لیا ہے۔ تو پوچھے گئے شرعی سوال کا جو عام طور پر لکھا ہوا سوال ہوتا ہے، اس لکھے ہوئے سوال کا جواب لکھ کر کے دے دیا جاتا ہے، اسی کو فتویٰ کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ فتوے کا لفظ جو ہے بہت بھاری بھرکم معنی بھی لوگ بولنے لگے ہیں۔ اصل میں یہ فتوے کا لفظ غیروں کے یہاں جو تصور ہے وہ کچھ اور ہے، اور اپنے یہاں جو تصور ہے وہ کچھ اور ہے۔ فتویٰ ایک چیز ہوتی ہے، قضا اور چیز ہوتی ہے۔ قضا کے معنی فیصلہ، فیصلے کے لیے تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جو ہمارے سامنے مسئلہ آیا اس کی تحقیق کرے، فریقین سے ملے، فریقین کو پوچھے، ان کے دلائل لیں، اس کی تحقیق کریں اور فریقین کے حالات معلوم کریں۔
فتوے میں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا تعلق قضا سے ہوتا ہے جس میں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ فتوے میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب کیا ہے۔ تو اب جب پوچھا جا رہا ہے فلمی شخصیت کے بارے میں تو اس کا جواب دے دیا جاتا ہے کہ فلمی شخصیت ایسے لباس پہنتا ہے، کھلاڑی ایسے لباس پہن رہا ہے، شریعت میں ایسے لباس کا کیا حکم ہے، اور فلمی شخصیت یہ حرکت کر رہی ہے تو اس نے یہ کہا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب فلمی شخصیت مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اس تحقیق میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی سوال میں، عام طور پر نام سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلامی نام غیر، لیکن یہ کہ ایک مفتی کی ذمہ داریوں میں نہیں آتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں حالات کے تحت میں یہ دیکھ لیں کہ فتویٰ پوچھنے والے کی نیتیں کیا ہے، اور اس فتوے کا کہیں وہ غلط استعمال نہ کرے اور اس کی وجہ سے کوئی جو ہے ہمارے اوپر دارالافتاء پر جو ہے بدنامی کی اور آنچ نہ آئے۔ اس طرح کی چیزوں میں اس زمانے میں غور کر لینا چاہیے۔ رہ گیا جو ٹی وی پر جو لوگ آ رہے ہیں، تو ٹی وی پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ ہم سے پوچھ کے تو آ نہیں رہے، نہ دارالافتاء کو پتہ ہوتا ہے کہ کون لوگ جا رہے ہیں۔ اب وہ جو ٹی وی پر جو لوگ بلا رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، وہ اسلام دشمن لوگ ٹی وی کے مالکان جو ہیں وہ ان اسلام کو نیچا دکھانے ہی کے لیے ایسے ناقص لوگوں کو اپنے یہاں بلاتے ہیں تاکہ ان کو دکھلا سکیں دیکھو یہ اسلام کے بارے میں سمجھا نہیں پا رہے، جواب نہیں دے پا رہے، تاکہ اسلام بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو۔ تو جب نیت ہی ان کی یہ ہے کہ وہ اب اگر اچھے لوگوں سے رابطہ وہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی دارالعلوم دیوبند سے اگر وہ رابطہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسی شخصیت دو جو ان چیزوں کے ڈیبیٹ میں یا مذاکرات میں بیٹھ کر کے صحیح بات سامنے لا سکے، تو اس کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ یعنی وہ لوگ ٹی وی والے قبول نہیں کریں گے، اینکر قبول نہیں کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم تو فلانے صاحب کو لائیں گے، فلانے صاحب ہمارے مطلب کے ہیں۔ تو یہ تو سودا ہو رہا ہے، اسلام مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اس کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ تو جب وہ سازش ہی ہو رہی ہے تو ہم اس کو کہ کیا وضاحت سے کہیں کہ وہ کیوں اچھے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور کیوں غلط لوگوں کو لاتے ہیں، اور اس پر ہم فتویٰ کیوں دینے لگے خود سے؟ فتویٰ خود سے نہیں دیا جاتا، جب کوئی پوچھتا ہے تو اس کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے ڈیبیٹ پہ جو لوگ آئے ہیں، حالانکہ میرے علم میں ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جو لوگ جو غلط طریقے سے اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں اس پر دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے لوگ جو اسلام کی ترجمانی صحیح نہ کر سکے، اہل نہ ہو، ان کو ڈیبیٹ میں شریک ہونا اور اسلام کی ترجمانی کے لیے اپنے کو پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کسی فتوے میں آ چکی ہے۔ بہرحال آپ کی جو ہے یہ فکر ہے وہ اہم ہے، اللہ کرے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے صحیح بات جو ہونی چاہیے وہ سامنے رہے۔ اور آگے آپ ہی کا سوال ہے جو ہے ڈاکٹر آصف صاحب ہی کے پوچھتے ہیں، ہندوستان میں اگر کسی غیر مسلم کو کوئی دقت آ جائے تو ان کی تمام تنظیمیں ان کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہیں، گویا کہ وہ صحیح ہو یا غلط، جبکہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے وہ کہاں جائے؟ اور کوئی ہماری ایسی آرگنائزیشن جس پر آج کا مسلمان بھروسہ کر سکے آپ کی نظر میں کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، اقلیت میں ہوتے ہیں، ان کا اور بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اکثریت میں ہیں وہ جو چاہتے ہیں انہوں نے اپنی تنظیمیں بنا لیتے ہیں، اپنے آرگنائزیشن بنا کر کے کام کرتے ہیں۔ ہندوستان جیسے ملکوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں الحمدللہ ایک نہیں مختلف تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں پیش رہتی ہیں۔ جمعیت علماء ہند ہے جو نمبر 1 پر ہے، اور بھی تنظیمیں ہیں، اور مقامی اعتبار سے بھی تنظیمیں ہیں۔ لوگ جو اپنے اپنے طور پر شہروں میں کام کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں سامنے آیا کہ لوگوں نے کس طریقے سے خدمات انجام دی ہیں، اور جب کوئی حادثہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر شہر میں کچھ قاضیان شہر ہوتے ہیں یا کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں، مختلف ناموں سے ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ چھوٹی بڑی چیزیں تو ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک جو ہے مضبوط کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو اس وقت تک پریشانی تو ہوتی ہی ہے، اور پھر حکومت کا اگر ساتھ نہ ہو تو اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے حکومت کی پشت پناہی سے اس وقت مسلمان جو ہے محروم ہے، اس کی بنا پر انہیں کام کرنے میں قدم قدم پر دشواریاں بھی ہیں، لیکن جو کچھ بھی اس
کمزوری کے باوجود ہو رہا ہے، بسا غنیمت ہے۔ آپ اس بھی دعا کی درخواست ہے اور سب لوگ مل کے دعا بھی کریں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کے اجتماعی انفرادی جو پریشانیاں ہیں اللہ پاک انہیں حل فرمائے، اور جو ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سوال ہے مہکش، یہ پوچھتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 2 نماز ایک وقت میں نہیں ہوتی، مثلا اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اسے دوپہر کی نماز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، الگ سے وقت نکال کر پڑھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ 2 نماز ایک وقت میں نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ہی وقت میں نہیں پڑھ لینا چاہیے، یعنی ابھی عصر کا ٹائم نہیں ہوا، ظہر عصر دونوں آپ ایک ساتھ پڑھ لیں، جس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، یا مثلا ابھی عشاء کا ٹائم نہیں ہوا، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیں۔ تو جیسے مغرب کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، آپ عصر مغرب 2 نمازیں ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیں جبکہ ابھی ایک دوسری نماز کا ٹائم نہیں آیا ہے، تو یہ مسئلہ اس کا ہے، یہ مسئلہ قضا کا نہیں ہے۔ قضا نماز تو آپ کسی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور مکروہ وقت چھوڑ کر کے جو دوپہر میں جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، جب فجر کا ٹائم ختم ہو جائے اشراق تک، اور مغرب کے ٹائم سے جب شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے کا وقت، یہ 3 وقتوں میں قضا نماز منع ہے۔ ورنہ آپ ہر نماز کے ساتھ کوئی قضا نماز ملا کے پڑھیں جو آپ کی چھوٹی ہوئی، جیسے قضا عمری وغیرہ پڑھنا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ قضا نماز کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ جو آپ نے سنا جو لکھا ہے یہ 2 نمازیں کے وقت میں پڑھنا جو منع ہے، یہ جمع بین الصلاتین کے تعلق سے ہے کہ اگلی نماز کا وقت نہیں آیا، پچھلی نماز کے ساتھ جوڑ کر کے آپ پہلے ایک ہی ٹائم میں 2 نماز پڑھ لیں، یہ منع ہے۔ اگلا سوال محمد دانیال مہاراشٹر انڈیا کا ہے۔ یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب نے مدرسے کے لیے زمین وقف کی تھی اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور مسجد والوں نے وہاں پر روم بنا کر کرائے پر دے دیا ہے، کیا اس طرح کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ مدرسے کے لیے زمین جب وقف ہے، وقف کا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ کسی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے، نہ اس کو گروی رکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو بدلے میں دیا جا سکتا ہے۔ لہذا جب مدرسے کے لیے وقف ہے تو وقف کی حیثیت کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ یہ بچا کہ مدرسے کے لیے وقف ہے تو مدرسہ ہی بنانا چاہیے یا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر مدرسے کی ضرورت ہے، مدرسہ وہاں کوئی مثلا نہیں ہے، اور مدرسے کے لیے حالات جو ہے سازگار ہیں، ابھی یا مستقبل میں کوئی امید ہے مدرسہ قائم ہونے کی، تب تو اس کو مدرسے کے لیے ہی رکھنا لازم ہے۔ اس کو پھر کسی اور کام میں تبدیل کر دینا، جیسا کہ کہا کہ کرائے پر روم بنا کر کے دے دیے گئے ہیں، تو روم بنا کر کرائے کے لیے دے دی گئی، یہ جو ہے پھر صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر فی الحال یا مستقبل میں مدرسے کے حالات نہیں ہیں، مدرسہ جو ہے وہاں پر قائم نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو ایسی نا امیدی کی حالت میں اس وقف کی جگہ کو وقف باقی رکھتے ہوئے کسی مسجد میں تبدیل کر دینا، مسجد کا حصہ بنا دینا، یا مسجد کی آمدنی کے لیے، مسجد ہی کی آمدنی کے لیے یا کسی اور مدرسے کی آمدنی کے لیے وہاں روم بنا کر کرائے پر دے دیے جائے، اور اس کا کرایہ وہ مدرسے میں دے دیا جائے، جو کسی مدرسے کے لیے اگر مثلا وقف ہو، یا یوں وقف نہیں تھی لیکن وقف کی جگہ ہے لہذا اس کا کرایہ کسی اور مسجد میں۔ ابھی چونکہ وقف کرنے والا جو مدینہ منورہ ہجرت کر گیا، منتقل ہو گیا، تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہاں مدرسہ بننے کی شکل نہیں بن پا رہی ہے، تو ہم اس وقف کی جگہ کی آمدنی کہاں خرچ کریں؟ تو ان کے اجازت کے بعد، چونکہ واقف کی منشا کی رعایت ضروری ہوتی ہے، لہذا وہ کسی مسجد میں کسی مدرسے میں لگا دی جائے، اس کرائے کی آمدنی کو لوگ استعمال کر لیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے آصف زماں ٹیکساس امریکہ سے، یہ بھی ہیں، پوچھتے ہیں کہ 7 مارچ کی ویڈیو میں مفتی صاحب نے 3 جمعہ کی نماز چھوٹنے کے متعلق بتایا تھا۔ اس سلسلے میں یہ سوال ہے کہ میری بیٹی 6 مہینے کی ہے اور ہم میاں بیوی دونوں ہی 8 گھنٹے کے قریب کام کرتے ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ کام پر نہیں جا سکتے، ایک وقت میں ایک کسی کو گھر میں بچے کی وجہ سے رہنا ہی پڑتا ہے، تو جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے تو بچے کی ماں اپنے کام پر ہوتی ہے اور زیادہ تر اس کے دیکھنے کی ذمہ داری میرے اوپر ہوتی ہے، اور میں جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جا پاتا ہوں، اس وجہ سے کہ تمام لوگوں کی نماز میں خلل نہ آئے، یعنی اگر بچے کو لے کر جائیں، اور یہاں امریکہ میں ایسا ماحول بھی نہیں ہوتا کہ بچے کو آپ کسی پڑوسی کے گھر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، میرے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ بھائی اہم مسئلہ ہے آپ کا۔ جمعہ چھوڑنے کے لیے
بچے کی نگرانی اور بچے کی پرورش تربیت، اولاً تو آپ اپنا ماحول بنانے کی کوشش کریں. ظاہر ہے کہ پڑوسیوں میں اعتماد قائم کیا جا سکتا ہے، ایسے پڑوسی بنائے جا سکتے ہیں. اگر یہ ممکن نہ ہو تو نمبر 2 پہ آپ کوشش کریں کہ جمعہ کے دن آپ کی اہلیہ چھٹی لے لیا کریں. مہینے میں 4 چھٹی لے لینا میرا خیال سے کوئی بڑی بات نہیں. اور سارے جمعوں کو چھٹی لینا مشکل ہو تو جس جمعہ میں چھٹی لینا ممکن ہو اس جمعہ میں چھٹی لے لیں، اس جمعہ کو ادا کر لیں. اور جب کوئی صورت نہ بچے پھر جیسا کہ آپ ظہر کی نماز جمعہ کی بجائے پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں اور استغفار بھی کریں کہ اللہ ہم جمعہ نہیں ادا کر سکے. اس طرح بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اور جب تک کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو استغفار و توبہ سے کام چلائیں. اگلا سوال فاطمہ خان کا ہے. یہ مفتی عبدالرشید صاحب کی عائشہ والی ویڈیو جس نے خودکشی کی تھی، اس میں یہ آیا تھا کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو ترکہ دینے لگ جائیں تو یہ واقعات میں بڑی کمی آ سکتی ہے. کمی کیا بلکہ ختم ہو جائیں گے. پھر جو ہے ترکہ، اس میں پوچھتی ہیں کہ یہ ترکہ کسے کہتے ہیں. ترکہ جو ہے میت جو مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ابا کا انتقال ہوا تو ابا نے جو کچھ چھوڑا ہے، چاہے وہ جائیداد ہو، پیسہ ہو، اور کوئی بھی بینک بیلنس ہو، زمین ہو، کپڑے لتے ہو، زیور ہو، اس کو ترکہ بولتے ہیں. میراث بھی بولتے ہیں اس کو. ماں کا انتقال ہوا، ماں نے جو کچھ چھوڑا، تو جس کا جو انتقال ہوتا ہے اور جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اس چھوڑی ہوئی چیز کو ترکہ کہتے ہیں. تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم بیٹیوں کو، بہنوں کو ترکہ دینے لگیں، یعنی جو ہے ابا اماں کے جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے شریعت نے دیا ہے بیٹیوں کو، یا بھائی کا انتقال ہوا بہنوں کو جو حصہ ملتا ہے، یہ اگر ہم دینے لگ جائیں لڑکیوں کو تو شوہر جو ستاتے ہیں وہ ترکہ ملنے کی وجہ سے ان کو ایک لالچ بھی بنی رہے گی اور وہ امید بندھی رہے گی کہ ہماری بیوی کو ترکہ بھی ملنے والا ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے اور جو ہے یا بہن ہونے کی حیثیت سے. تو وہ اس طرح کے اقدام سے جو ہے ستانا یا اس کی وجہ سے جو حالات پیش آتے ہیں ناگوار، اس میں بہت حد تک کمی آ جائے گی. یہ اس کا خلاصہ تھا. محمد طاہا صاحب پکھرایا کے ہیں، یہ پکھرایا ضلع کانپور دیہات. پوچھتے ہیں کیا سنت موقدہ پڑھنا ضروری ہے؟ اگر بغیر کسی عذر کے نہیں پڑھی تو گناہ و عذاب ہوگا یا نہیں؟ سنت موقدہ پڑھنا ضروری ہے. موقدہ کے معنی ہی ہے تاکیدی سنت. تاکیدی کا مطلب ضروری، لہذا بغیر عذر کے چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، اور گناہ پر پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نہ پکڑے. کبھی کبھار چھوٹ جائے تھوڑے موڑے عذر سے بھی تو فرض جیسے چھوڑنے کا گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن سنت موقدہ کا چھوڑنا بھی گناہ میں آتا ہے. آگے سوال ہے اظہر ارشاد صاحب کا. انہوں نے استبرا کے متعلق کوئی ایک لمبا میسج بھیجا ہے، ہندی میں ہے، اور پھر یہ پوچھتے ہیں کیا یہ میسج صحیح ہے؟ دیکھیے، استبرا کے تعلق سے اتنی بات تو سنت ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی وغیرہ استعمال کرنے سے پہلے استبرا یعنی اطمینان حاصل کرنا کہ اب قطرہ نہیں آئے گا. اب قطرے بالکل بند ہو چکے ہیں، تو قطرہ نہ آنے کا اطمینان حاصل کرنا یہ پانی استعمال کرنے سے پہلے، استنجا سے کرنے سے پہلے سنت ہے اور ضروری ہے. کیونکہ ابھی قطرہ آنے کا خطرہ ہے، آپ استنجا کر لے رہے ہیں تو پھر وہ شبے میں پڑیں گے، وسوسہ بھی آئے گا، اور ممکن ہے کہ قطرہ آ جانے کی وجہ سے اگر آپ کو پتہ چل گیا قطرہ آیا تو وضو ہی نہیں ہوگا، یعنی یہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا. اگر ایک جو ہے درہم سے زیادہ مقدار میں ہے، اس میں یہ جو آپ نے میسج میں، لمبے میسج میں کہا ہے، اس میں بات کہی گئی ہے کہ استبرا کے بغیر استنجا ہی نہیں ہوتا. اصل میں استبرا جو ہے یہ ضروری نہیں کہ استبرا نہیں کیا تو استنجا جو کیا وہ غلط ہو گیا، بلکہ استبرا چھوٹنے کی وجہ سے خطرہ برقرار ہے، کنفیوژن ہو سکتا ہے، اس لیے استبرا کرنا سنت قرار دیا گیا ہے. ورنہ جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ استنجا کرنے کے بعد قطرہ آ گیا ہے، استنجا کرنے کے بعد جو ہے پیشاب کا کوئی قطرہ نکل آیا ہے، اس وقت تک ہمارا جو کوئی حکم نہیں لگے گا. لہذا جو ہے استبرا کے تعلق سے جو اور بہت سی لمبی باتیں کہی گئی ہیں
اس میں وہ شرط کے درجے میں معلوم ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، شرط نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اطمینان حاصل کرنا استنجا کرنے سے پہلے، تاکہ اس قطرہ کے خطرہ نہ رہے، ورنہ پھر اس وعید میں آ جائیں گے جو وعید جو ہے آپ کے میسیج میں آئی ہوئی ہے کہ قطرے سے نہیں بچتا ہے، قطرے سے شبے سے نہیں بچتا ہے تو تقوی کے بھی خلاف ہوگا، اور شبے سے نہیں بچے گا تو عذاب کا بھی خطرہ ہے، قبر کے عذاب کا بھی خطرہ ہے۔ تو بہرحال جو مشورہ اس میں دیا گیا اور تاکید کی گئی ہے اس پر عمل کرنا ہی چاہیے، اور استنجا کرنے سے پہلے اس کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ اب قطرہ نہیں آ رہا ہے، پھر استنجا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ تدبیر جو ڈھیلے کی جگہ پر ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال، اس کو رواج دینا چاہیے، چونکہ آج کل مثانے کمزور ہیں، لہذا یہ عمل تو کرنا ہی چاہیے۔ محمد شکیل صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی شخص کہے اگر میں نے یہ کیا ہو تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، اور وہ کام اس نے کیا ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ بدترین جھوٹ میں آئے گا، چونکہ یہ اگر اس طرح کہتا کہ اگر میں ایسا کروں تو ماں کے ساتھ زنا کروں، تو یہ قسم بن جاتی، کیونکہ حرام کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کرنا یہ بھی یمین و قسم کے حکم میں ہوتا، تو کفارہ دینا پڑ جاتا۔ لیکن یہاں پر چونکہ ماضی کے تعلق سے کہا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں نے ایسا کیا ہو، ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر کی عمل کیا میں نے، تو چونکہ ماضی کے بارے میں ہے تو اسی لیے قسم تو نہیں بنے گی، لیکن سخت گنہگار ہوگا اگر یہ جھوٹ بول کر کے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، جس سے توبہ استغفار لازم ہے۔ عالم بھائی پوچھتے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں راہ سبیلیت میں۔ یہ راہ سبیلیت کا لفظ تو جملہ غلط ہے، کیونکہ سبیل معنی بھی راہ اور راہ معنی بھی راہ خدا کہتے۔ خیر، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہے کہ راہ شہادت میں مرنے والے انسان سے اللہ نہ ہی قبر میں حساب لیتا ہے، نہ ہی قیامت کے دن لیتا ہے، اور شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ یہ بھی آپ کا جو آپ نے سنا ہے کہ راہ شہادت میں مرنے والا مطلقاً ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک غزوے میں ایک صاحب نے اپنے جوش شجاعت اور داد شجاعت خوب حاصل کی اور جو ہے بہادری کے ساتھ لڑے، انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اسی طرح کہنا شروع کیا کہ وہ جنت میں گئے، جنت میں گئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا پتہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت بعض دفعہ اس دین کو فاسق فاجر کے ذریعے بھی تقویت اور قوت عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے محض شہادت کے ساتھ اور بھی تو چیزیں چاہیے، ایمان نہیں ہوگا شہادت کہلائے گی نہیں، اس لیے جو ہے شہادت مع شرائط کہیے آپ تو ٹھیک ہوگا کہ اس پر یہ شہادت کا بلا شبہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ میں قبر اور آخرت کے حساب کتاب سے بچنے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے میں شہادت کی موت کے مرنے کی تمنا کرتا ہوں، وہ بھی للہ۔ اور یہ بھی ایک حدیث سے سنا ہے کہ اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، تو مفتی صاحب کیا جوانی کی حالت میں شہادت کی موت کی تمنا کرنا، آرزو کرنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ اور یہ خبر کہ اور آخرت کے حساب کتاب سے بچنے کے لیے شہادت کی موت مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہاں اس طرح تمنا کرنا جائز ہوگا کہ اللہ جب بھی ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت عطا فرمائیے گا، یہ تو صحیح ہے، یعنی شہادت چاہے دنیاوی اعتبار سے راہ خدا میں معرکہ جہاد میں شہادت مل جائے، یا یہ کہ جو اور شہادت حکمی ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسی موت جس میں شہادت کا ثواب مل جاتا ہے، تو یہ تمنا کرنا، دعا کرنا کہ اللہ جب بھی ہمیں موت دیجیے گا تو شہادت کی موت دیجیے گا، تو ٹھیک ہے، لیکن موت کی تمنا کرنا، اپنی زندگی کو ختم کرنے کی تمنا کرنا، یہ تو درست نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ قید لگا کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ زندگی بھی تو بہت بڑی نعمت ہے، لہذا زندگی میں جو اعمال جوانی اللہ نے دی ہے تو اس کو دینی اعمال کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور تمنا یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ جب بھی موت دے، جوانی میں یا بڑھاپے میں یا جب بھی، تو شہادت کی موت دے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ محمد طاہا صاحب کہتے ہیں، مولانا الیاس گمن اور مفتی عبدالواحد قریشی کو سننا کیسا ہے؟ یہ دونوں حضرات اہل سنت والجماعت کی حمایت میں ماشاءاللہ مدلل گفتگو کرتے ہیں، لہذا ان کی اس طرح کی چیزوں کو سننے میں کوئی حرج نہیں بلکہ استفادہ کرنا چاہیے۔ محمد حبیب اللہ عالم صاحب کہتے ہیں، شادی کے بعد عورتیں گلے میں کالا ہار یعنی نلا پسولو پہنتی ہیں اور پاؤں میں پٹیاں، پاؤں کی انگلیوں میں رنگ انگوٹھی پہنتی ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ سب چیزیں زینت و زیور میں آتی ہیں، اور عورت کے لیے
زیب و زینت کی چیزیں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ سونے چاندی کی ہوں یا کسی اور چیز کی ہوں، دھاگے کی ہوں یا اور کسی دھات کی بنی بھی ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں اتنا خیال رکھنا چاہیے جیسے نلہ پسولو وغیرہ میں کہ غیر مسلموں کی شباہت اور تشبہ نہیں ہونے پائے، یعنی اگر کوئی ایسا زیور ہے جو غیر مسلموں کے ہی چلن میں پایا جاتا ہے، انہیں کے ساتھ خاص ہے، تو پھر مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ مکروہ ہوگا، کیونکہ تشبہ غیر قوموں کے ساتھ منع ہے۔ آگے عرشی صدیقی اعظم گڑھ سے پوچھتی ہیں، خواب میں بیر دیکھنا کیسا ہے؟ بیر پھل ہے اور بیر کا خواب میں دیکھنا اچھا ہے، اس سے بلا مشقت کے عمل کی توفیق ملنا، بلا مشقت کے کسی حلال آمدنی کا میسر آنا، یہ اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے، یعنی خواب اچھا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی حلال آمدنی بغیر کسی مشقت کے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، اللہ آسان فرمائے۔ آگے سوال میں ارقم شفیع صاحب قطر سے پوچھتے ہیں، مفتی عبدالرشید صاحب کی میڈیکل انشورنس والی ویڈیو میں جو ہے میڈیکل انشورنس کی جو صورتیں ذکر کی ہیں، اس میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر میڈیکل انشورنس کمپنی کی طرف سے دیا جائے تو وہ کیسا ہے؟ بعض کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملازمین کا پہلے ہی سے میڈیکل انشورنس کرا دیتی ہیں وہ، تو اگر کمپنی خود کرا رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی اس اسکیم کا حصہ ہے اور آپ کے لیے نعمت ہے، آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ محمد حبیب اللہ صاحب عالمپور سے پوچھتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں سد جاتی ہیں یا سدنے کا بہت امکان ہوتا ہے، کیا بغیر پاؤں دھوئے یا اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ انگلیاں سد جانے کا مطلب غالباً اکڑ جانا ہوگا، جو میں سمجھ رہا ہوں۔ اگر انگلیاں اکڑ جاتی ہیں، ٹائٹ ہو جاتی ہیں اور ان کو جو ہے پھر پانی پڑنے سے، تو ایسی صورت میں گرم پانی کا استعمال کریں، اس لیے کہ ٹھنڈے پانی سے ایسا ہوتا ہے عموماً۔ اگر گرم پانی استعمال کریں گے تو مفید بھی ہوگا، اکڑنے میں فائدہ ہوگا، یعنی اکڑنے میں سے بچیں گی۔ اور اگر پھر بھی مطلق پانی نقصان کر رہا ہے، ڈاکٹر نے مثلاً پانی ہی سے پرہیز بتایا ہے، تو پھر آپ کے لیے مسح بھی جائز ہے، اور اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ موزے پہن لیں چمڑے کے اور اس کے اوپر پاؤں پہ مسح کر لیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسلام سولنکی صاحب پوچھتے ہیں، حضرت کیا وطر سے پہلے تہجد پڑھنا افضل ہے؟ تہجد پڑھنے کی جن حضرات کی عادت ہے ان کے لیے یہی عمل مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے کہ وہ جب تہجد پڑھ چکے تو اس کے بعد وطر پڑھیں۔ لیکن جن حضرات کو تہجد پڑھنے نہ پڑھنے دونوں کا خطرہ ہے کہ بھئی اڑ بھی سکتے ہیں نہیں بھی اڑ سکتے ہیں، یا ان کی عادت نہیں ہے، تو ان کو وطر پڑھ کر ہی سونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ تہجد بھی نہ پڑھ پائیں اور وطر بھی قضا ہو جائے۔ اس لیے تہجد چھوٹ جانے کا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن وطر چھوٹ جانے کی وجہ سے جو ہے اگر عادت بن جائے گی وطر چھوڑنے کی تو گنہگار ہو جایا کریں گے۔ کبھی کبھار اگر ایسا ہوا اتفاقاً تو گناہ نہیں ہوگا۔ آگے سوال میں پوچھتے ہیں، نماز استخارہ کا طریقہ بتا دیجئے، کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نماز استخارہ کسی بھی جائز کام میں جب تردد ہوتا ہے کہ اس کام کو کریں یا نہ کریں، مثلا کپڑے کی دکان کھولیں نہ کھولیں، اور مثلا جو ہے اس جگہ فلانی جگہ رشتہ کریں کہ نہ کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے استخارے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ استخارے کے معنی ہی خیر طلب کرنا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، نفل ہی کی نیت سے، چاہے جب پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور پھر دعا کر لیں کہ اللہ، وہ جو دعا عربی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر نشان بھی بنا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر آپ اپنے مقصد کی نیت کریں، ورنہ آپ اردو ہی میں مانگ لیں کہ اللہ آپ جاننے والے ہیں، میں اتنا نہیں جان پا رہا ہوں، اے اللہ آپ صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، میں صحیح فیصلہ کرنے پہ قادر نہیں ہوں، تو اللہ میرے لیے اگر یہ بہتر ہو جو میں نے سوچا ہے تو اس کو جو ہے آسان فرما دیجئے، اور اگر میرے لیے یہ بہتر نہیں ہے تو اس کا پھر میرے دل سے ہٹا دیجئے، اور جو چیز بہتر ہو میرے دل میں ڈال دیجئے۔ بس اس عمل کا نام استخارہ ہے۔ اور پھر 2 دن 3 دن 5 دن 7 دن جب تک دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے کسی ایک کروٹ، اس وقت تک استخارہ جاری رکھیں، اور جب دل مطمئن ہو جائے کہ نہیں کرنا چاہیے تو نہ کریں، کرنا چاہیے تو کر لیں، بس اسی کا نام استخارہ ہے۔ خواب آنا یا کوئی چیز آنا یہ ضروری نہیں، آ جائے خواب تو اس کی تعبیر پوچھ لیں، اس سے مطلب اور واضح ہو جائے گا۔ محمد راشد علی اورئی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ میرا دوست ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم دونوں بات کرنا بند کر دیں تو کیا ہم دونوں گنہگار ہوں گے؟ کیا حالانکہ دونوں کو کسی بات کا برا نہیں ہے، بس تھوڑے سے جھگڑے کی وجہ سے آپس میں بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، کسی کو کسی بات کا برا نہیں ہے، اگر ہم لوگ بات نہیں کرتے تو کیا گنہگار ہوئے؟ اس حدیث کے مطابق
کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے۔ بس فرق اتنا ہے مفتی صاحب کہ یہ دونوں آپس میں بات چیت نہیں کرتے۔ بھائی جب دوست ہیں تو بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ اور دوستوں میں ہی تو لڑائی ہوتی ہے۔ بھائی پھلدار جو درخت ہوتا ہے اسی میں پتجھڑ آتا ہے، اور جو ہے وہ درخت ہمیشہ جو ہے پھلدار ہی نہیں رہتا، اس میں خزاں بھی آتا ہے۔ ایسی دوستوں کی دوستی میں لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور حدیث پاک کا جو منشا وہ یہی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق نہ رکھے۔ ہاں تعلق نہیں بڑھانا چاہتے، آپ نے مثلا فیصلہ کیا دو دوستوں میں سے کہ بھائی تعلق بڑھانا ان سے اب ٹھیک نہیں ہے، تو ضروری نہیں آپ تعلق بڑھائیں، لیکن ترک تعلق کے معنی کہ سلام بھی بند رہے، یہ پھر وعید میں آ جائیں گے۔ ہاں اگر سلام ہو گیا، زیادہ آگے بات نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، اختصار تعلق کر لیا آپ نے، تعلق پہلے زیادہ تھا اب تعلق کم ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سلام ہی بالکل بند ہو جائے یہ درست نہیں ہے۔ لہذا سلام کی حد تک کم از کم تعلق باقی رہنا چاہیے، ورنہ جو وعید آپ کہہ رہے ہیں اس کے مستحق ہو جائیں گے، اللہ بچائے۔ مازن عالم صاحب پوچھتے ہیں فوٹو کھینچنا کیسا ہے؟ بلا ضرورت منع ہے شوقیہ فوٹو رکھنا، فوٹو کھنچوانا، اور اگر ضرورت ہے پاسپورٹ کی ہے، آدھار کارڈ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی ڈیجیٹل تصویر ہے اس کو فوٹو میں داخل نہیں مانا گیا ہے، اس کے مسائل الگ ہیں، کسی وقت تفصیل سے اس کو دریافت کر لیں گے۔ دوسرا سوال محمد مازن ہی نام کے ہے، پوچھتے ہیں سر کے بال میں سائڈ کی گدی دکھے تو حرام ہے کیا؟ اگر آپ کا منشا یہ ہے کہ آج کل جو بال لوگ بنوا رہے ہیں کہ بیچ کے بال بڑے کر لیتے ہیں اور سائڈ میں بالکل چھوٹے کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے کنارے کی جو ہے بال کے اندر کے وہ کھال بھی دکھنے لگتی ہے، تو یہ تو فیشنیبل جس کو مانا جا رہا ہے، اسلام میں منع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح بال بنانے کے خاص طریقے سے ممانعت کی ہے کہ بیچ میں بال چھوڑ دیے جائیں اور کنارے کنارے کٹوائے جائیں، وہ منع ہے۔ اور باقی جو ہے خط بنواتے ہیں جس میں کان کے پاس صاف کر لیتے ہیں، وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ آخری سوال ہے، آخری نہیں ابھی اور بھی ہے، ایک سوال پہلے ہے۔ عبداللہ کانپور صاحب کانپور سے پوچھتے ہیں، عبداللہ صاحب کانپوری پوچھتے ہیں میرا سوال یہ کہ کیا 15 شعبان کی رات میں سب کی تقدیر لکھی جاتی ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں بندے کی پورے سال کی روزی تقسیم کر دی جاتی ہے، اور یہ بھی کہ اس سال کون مرے گا اور کون پیدا ہوگا، یہ سارے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ ان باتوں کی وضاحت فرما دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ یہ تفصیلی موضوع ہے 15 شعبان کا روزہ اور 15 شعبان کی شب برات اور اس میں اعمال کا لکھا جانا، فیصلے کی باتیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم ایک ویڈیو شعبان شروع ہونے والا ہے، 15 شعبان کے آنے سے پہلے انشاءاللہ اسی جدید مسائل میں ڈال دی جائے گی، اس میں تفصیل سے آپ کے مسئلے کا حل ذکر کر دیا جائے گا۔ ثنا صہیب یہ سوال کرتی ہیں ناخن کاٹ کر کے کہاں پھینکیں؟ نالی میں بہا سکتے ہیں یا کوڑے میں پھینکیں؟ ناخن ہاتھ پاؤں کے یا بال وغیرہ جو کاٹے جاتے ہیں یا جو ہے بال گرتے ہیں کنگھی وغیرہ میں، انہیں راستے میں نہیں پھینکنا چاہیے اور عام جگہوں بھی نہیں پھینکنا چاہیے۔ اگر آپ دیہات وغیرہ میں کہیں ہیں مثلا جہاں باغ ہے، گملے وغیرہ ہے، درخت ہے، آپ اس میں ڈال دیں، یا مثلا جو ہے کوئی کنارے بمبا ندی بہہ رہی ہے اس میں پھینک دیں، وہاں چلا جائے، اور یا پھر ایسی جگہ ڈالیں جہاں لوگوں کے پیر وغیرہ نہ پڑیں اور کوئی ہاتھ بھی لوگ اس کو حاصل نہ کریں، بلکہ اس کو کسی چیز میں باندھ کے، پڑیا وغیرہ باندھ کر یا جو ہے کپڑے میں لپیٹ کے پنی میں ڈال کر کے بند کر کے اس کو جو ہے ڈال دیں۔ اس طریقے سے یہ مناسب ہے۔ یوں جو ہے نالی میں بہا دینا اور کوڑے میں پھینک دینا بلا مجبوری کے درست نہیں، کوئی حل نہ رہے، کوئی صورت نہ رہے تو آپ کوڑے میں بھی ڈال دیں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ سوالات تھے، اور جن کے جوابات اختصار کے ساتھ دیے گئے، چونکہ سوالات زیادہ ہوتے ہیں تفصیلی جواب دینا مشکل ہوتا ہے، تو جن حضرات کو کچھ اس میں تشنگی محسوس بھی ہو تو وہ پرسنل پر یا ویسے بھی بعد میں دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات کا ہم دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل سے اسی طرح استفادہ کرتے رہیں گے۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔